والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المستحيل. يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عنده بالحادث الزمان. واجب احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے تذکرے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائے ہیں اور مختلف مقامات پر کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے مختلف پہلو بیان. اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر میں اضافہ ہو، اور جو دعوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، لوگ اس دعوت کو توجہ سے سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا، لیکن بڑی تاکید کے ساتھ کہ لقد جاءکم رسول، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، اتنی تاکید لگا کر کہ تحقیق تمہارے پاس میرا شان والا رسول. یہ جو رسول ہے یہ نکرہ ہے اور اس کے اوپر دو پیشیں تنوین کی صورت میں موجود ہیں، اور جب نکرہ ہو آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد عام چیز ہوتی ہے، لیکن جب نکرہ کے اوپر تنوین لگا دی جائے، دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں لگا دی جائیں، تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے التنوین لتحکیم شان. یہ تنوین کسی کی بلند شان کو بیان کرنے کی کہ تمہارے پاس تحقیق، تمہارے پاس میرا بڑی شان والا رسول ہے. یہ دو پیشوں نے لفظ رسول جو نکرہ تھا اس کو نکرہ مخصوصہ بنا، اور حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار فرما دیا گیا اس انداز سے، اور اسی لیے میاں محمد بادشاہ صاحب عالم کھڑی شریف بھی بیان کرتے ہیں کہ زیرا زبراں شتا متاں شان تیری وجائیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی کہ خاصا رمضان پائی، جن کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ان کو پھر پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی بلند مرتبہ کتاب کے اندر کس کس طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان پھر ارشاد فرمایا کہ رسول بھی وہ من انفسکم جو کہ تم میں سے ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے شرف انسانیت کی بات کی کہ نوع کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں، جنوں میں سے نہیں، اتنی بلند پایا ہستی محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے مبعوث کرا۔ یہ انسانیت کے لیے بڑے شرف کی بات، بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی تکریم کی بات ہے کہ شرف انسانیت کو نصیب اس وجہ سے ہوا کہ انسانوں میں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم، پھر کس شان کے عامل ہے وہ؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا۔ حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کے لیے وہ بڑے حریص ہیں۔ حضور سے امت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو عزیز علیہ ما عنتم، یہ ما مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے، جو بھی ہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تمہارے لیے کوئی تکلیف ہو، تمہارے لیے کوئی پریشانی ہو، وہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گراں گزرے، اور ہر وہ چیز جس میں تمہارے لیے خیر خواہی ہو، جس میں تمہارا بھلا ہو، کریم آقا علیہ السلام اس کے لیے بڑے حریص ہیں۔ اللہ اکبر، امت کی خیر خواہی، امت کے لیے حریص ہونا اس بات پہ ان کا بھلا ہو، ان کا بھلا ہو۔ لوگ حریص ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، لوگ حریص ہوتے ہیں اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے، لوگ حریص ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن رب تعالیٰ اپنے محبوب کا تعارف یہ کرا رہا ہے کہ لوگوں یہ وہ میرا پیارا محبوب ہے کہ جس کو اپنی ذات کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں، اس محبوب کو آپ امت کی فکر ہے۔ یہی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، ولادت پا سعادت ہوئی، اس کائنات عالم میں جب آپ نے پہلا قدم مبارک رکھا تو آتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور امتی کی صدا بلند۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی پیاری بات کی کہ پہلے سجدہ پہ روز اول سے درود، پہلے سجدہ پہ روز اول سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ امت کو یاد کیا آتے ہی پہلے سجدہ میں، تو پہلے سجدہ پہ روز اول سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے آتے ہی امت کو یاد کیا، جس نے غاروں میں امت کو یاد کیا، جس نے اپنی زندگی کی راتوں میں امت کو یاد کیا، اور جس نے ہر لمحے اپنی امت کو یاد کیا۔ معراج کی رات جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ رب تعالیٰ سلامتیاں نازل فرما رہا
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنی امت کو رب کی بارگاہ میں بھی جا کر وہاں نہیں بھولیں اور پھر مزار میں بھی نہیں بھولیں۔ آج بھی امت کی خیر خواہی اپنے مزار اقدس سے فرما ہے، میدان محشر میں بھی نہیں بھولیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن سناؤ۔ وہ اچھے قاری بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو اللہ نے آپ پہ نازل کیا، میں آپ کے سامنے کس طرح قرآن سنا سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں قرآن دوسروں کی زبان سے سنوں۔ قرآن سننا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک، مجھے پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو پھر انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی، اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا، جب میں اس آیت کریمہ پہ یہاں پہنچا میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہے، میدان محشر کا ذکر ہے کہ جب ساری امتیں جمع ہوں گی اور وہاں پہ ان ساری امتوں کے اوپر گواہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اور پھر ان سب کے اوپر گواہی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا جب ہر امت کے اوپر ہمیں گواہ لائیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان سب کے اوپر پھر گواہی آپ کی ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہو۔ حضور علیہ السلام کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ قیامت کے دن صرف امت مصطفیٰ ہی نہیں، جناب آدم سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری کلمہ پڑھنے والے غلام تک سب کے ایمان کی گواہی کے فیصلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی۔ آپ اس مقام پہ مفسرین کرام کو کبھی پڑھی، آپ کا روح تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح حضور علیہ السلام نے ایک ایک شخص کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ایمان کس درجے کا رکھتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمایا قرآن پاک میں۔ یہ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا، اعتدال والی امت وسطہ بنایا، اعتدال توازن والی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارے رسول کریم ان سب کے اوپر گواہی دینے والا۔ اسی لیے ایک شخص کا جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ فلاں شخص کا جنازہ تھا، یہ تو بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، اور اس کے اچھے اعمال تھے، اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا میرے غلاموں یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا نوٹس لیا ہے، اب پتہ نہیں یہ ہم درست کہہ رہے تھے یا ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، پریشان ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جو اس کی نیکیوں کا ذکر کر رہے تھے اللہ رب العزت فرشتوں کو فرما رہے تھے، اب میرے محبوب کی امتی کے نامہ اعمال کو میری بارگاہ میں مت لانا، میں نے اپنے محبوب کی امت کی گواہی پہ اس کی بخشش اور مغفرت۔ قرآن بھی یہی بیان ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ امت مصطفیٰ کی گواہی معتبر ہے، اور پھر امت مصطفیٰ سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سب سے بڑھ۔ اب اسی مضمون کی کچھ اور حدیث بھی ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں غلاموں انتم شہداء فی الارض، تم زمین پر گواہ بنا کر بھیجے گئے ہو۔ جب تم کسی کے حق میں خیر کہتے ہو اللہ رب العزت اس کے حق میں خیر لکھ دیتے ہیں، جب تم کسی کا شر بیان کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کے حق میں شر لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ فوت شدہ کو ہمیشہ اچھے اعمال سے یاد کرو، اس کے بارے میں بری گواہیاں نہ دو، کیونکہ تمہاری گواہی کے اوپر لوگوں کے حق میں خیر اور شر کا فیصلہ ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے فوت شدہ لوگوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ تو الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب قرآن پاک کی آیات سنی، آنکھوں سے اشک رواں، رونے لگے، اپنے امت کی یاد میں رونے لگے۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ ام مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رحمت اور شفقت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی امت کے لیے میرے دل میں ڈالا۔ امت کے لیے رونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پہ رحم ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو گئے۔ کئی مقامات پہ اندازہ لگائیں اس سے آپ، رب تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہارا کسی تکلیف میں پڑنا، مشقت میں پڑنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ حریصٌ علیکم، یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے بہت حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جن کی امت کے بارے میں رحمت، شفقت اور مہربانی کی گواہیاں میرا رب قرآن میں دے رہا، یہ میرا رسول ایسا ہے، یہ ایسی شانوں کا عامل ہے جس کو میں نے بھیجا ہے، یہ اپنی امت کے اوپر بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، اور پھر یہاں پہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں یہ قوم ضمیر جو ہے یہ بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کسی ایک انسان کے لیے نہیں، ساری نسل آدم کے لیے غم گساری فرمائے۔ آپ غم گسار عالم ہیں، آپ ساری کائنات کا غم کھانے والے ہیں، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے بھی خیر خواہ ہیں، غیروں کے بھی خیر خواہ۔ کیوں؟ کفار اور مشرکین کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، اس معنی میں کہ کاش یہ کلمہ پائے، اسلام کی دولت سے مشرف ہو جائے، یہ آتش جہنم میں نہ جائیں، یہ جنت کے اندر چلے۔ اور اسی لیے بہت سارے مفسرین کرام نے عزیزٌ علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرائیں، اس کی تفسیر یہ کی کہ تمہارا دوزخ میں جانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گرا۔ اور حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارا جنت میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے حریص ہیں کہ میرے ان کی جنت میں۔ ایک اور حدیث پاک سے اس سارے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے اور اس پر پتنگیں آنا شروع ہو جائیں اور وہ مسلسل آگ میں جل کر گرنے لگے، تو فرمایا میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں۔ میں اس آگ سے بچانے کی کوشش کروں کہ نہ جاؤ آگ میں، اس کا ایندھن نہ بنو۔ تو دوستان ذکر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ میرے امتی آتش دوزخ میں نہ جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے،
یہ جنت کے اندر چلے جائیں، اور اس بات کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں قرآن مجید فرقان حمید۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حقدار ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ میرا نبی مومنوں سے بھی زیادہ ان کی جان کا مالک ہے۔ یہ سب درست ترجمے ہیں، اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ قربت کے لحاظ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مومن امتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اور دوسری چیز کہ ایک بندہ اپنی جان کا اتنا مالک نہیں جتنی اس کی جان کے مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں بے شک بڑا حریص ہوتا ہے اور اپنی خیرخواہی بھی چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان اپنی تمام تر خیرخواہی چاہنے کے باوجود اپنے بارے میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے، جو اپنے نتیجے کے اعتبار سے درست نہیں ہوتا، بعد میں اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم خود اپنی جانوں کے اتنے اچھے فیصلے نہیں کر سکتے جتنا میرا نبی تمہارے بارے میں اچھا فیصلہ کر سکتا، کہ تم جب فیصلہ کرو گے اس میں اس بات کا احتمال رہے گا کہ وہ فیصلہ تمہارے لیے درست ہو یا تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ لیکن میرا نبی جب بھی اپنے کسی امتی کے بارے میں فیصلہ کرے گا اس میں کبھی بھی نقصان کا احتمال نہیں ہوگا، اس میں ہمیشہ خیر اور بھلائی ہے۔ اس لیے وہ نبی ہم سے زیادہ ہماری جانوں کا مالک۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کو عزیز رکھوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والدین کی محبت سے بھی غالب ہونا ضروری ہے، اپنے اولاد کی محبت سے بھی غالب ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ خود اپنے انسان کو جو اپنی جان سے محبت ہے اس سے بھی بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نہ ہو۔ دوستانی کا یہاں قابل غور بات یہ ہے، والدین سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کو عزیز رکھا جائے۔ کیوں؟ والدین اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں اور اولاد پہ بڑے مہربان اور اولاد کی خیرخواہی چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسے ہمارے سامنے ہو چکا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ اولاد کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، تکلیف کا سبب بنتا ہے اور اس میں خیر نہیں ہوتی، تو پھر پتہ یہ چلا کہ والدین اولاد کے لیے جتنے شفیق، مہربان، رحم دل ہو جائیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا ہر فیصلہ ان کی اولاد کے لیے درست ہو۔ لیکن پھر میں یہاں یہ کہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے جو بھی فیصلہ فرمائیں گے کبھی بھی اس فیصلے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ خیر اور بھلائی امتی کے لیے۔ اس لیے والدین سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا، اس لیے والدین سے بھی اور اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں کی جانوں پہ رکھا ہے۔ وہ زیادہ حقدار ہیں محبت کے بھی، تعظیم کے بھی، اور اس بات کے بھی کہ ان کی بات مانی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی
کہ میں ہر وقت حاضر بارگاہ رہوں، دیدار کرتا رہوں اور کبھی بھی آپ کی بارگاہ سے دور نہ جاؤں۔ لیکن جب کبھی ان کو گھر جانا پڑتا وہ پریشان ہو جاتے اور یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ مجھے بڑا موقع عطا فرمایا ہے، میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی بارگاہ کا قرب مجھے نصیب ہوتا ہے، کل جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور پھر جنت میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یقیناً بلند ہوگا، تو وہاں میں آپ کا دیدار کر سکوں گا یا نہیں، یہ ایک پریشانی ان کو لاحق ہوگی۔ اس کی وجہ سے وہ کمزور ہونے لگ گئے، ان کا رنگ زرد پڑنے لگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے تو پھر انہوں نے اپنی تکلیف عرض کر، یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی، میں اس لیے کمزور ہو رہا ہوں، مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے بعد از وصال، اور پھر جنت میں میں کس طرح آپ کا دیدار کر سکوں گا، میرا عالم کیا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ سوچا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، قرآن کی آیات لے کر نازل ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کے لیے اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ وہ انعام یافتگان میں سے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رب کا کرم یہ ہوگا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء یہ سارے جنت میں اکٹھے ہوں گے اور یہ اللہ کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو اس سے ان کو ایک تسلی دی گئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ اتباع کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں بھی نصیب ہے، وہاں بھی آپ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاد کام ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، اللہ نے کیا آپ بھی جہنم سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے حقدار ہیں، ان کے قریب ہیں، پیار کرتے ہیں اپنی امت سے، محبت کرتے ہیں، اور اس پیار، اس محبت کی، اور جو امت کو کوئی تکلیف امتی کو پہنچے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گران گزرتے۔ پریشانی ہوتی ہے میرے آقا کو کہ میرا امتی کیوں اس تکلیف میں، کیوں اس کو پریشانی ہے، ان باتوں کی گواہی اللہ رب العزت قرآن میں دے گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ۔ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں سے اتنا پیار فرمائے، ہماری تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گراں گزرے، اور جو ہماری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اتنے حریص ہوں، جو ہمارے اوپر اتنے مہربان اور رحیم ہوں، تو کیا ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہیے کہ نہیں؟ دوستانی تعلقات، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دیا، وفا کا جواب ہمیشہ وفا سے دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کیا جتنا درد اور جتنی خیرخواہی سوچی، آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا ہی پیار کریں، محبت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ